نیشنل کانفرنس کارگزار صدر عمر عبداللہ سندس قیادتس مز سمکھے آز اپوزیشن جماعتن ہند اخ وفد وزیر اعظم نریندر مودی ات موقع پہ وفدس مز نیشنل کانفرنس دویم لیڈران کانگریس پارٹی ہند ریاستی صدر غلام احمد میر سی پی آئی ایم محمد یوسف طارق پی ڈی ایف حکیم محمد یاسین تو ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے غلام حسن میر تہ موجود یا دوران وادی مز موجود صورتحال نظر تل تھوت وزیر اعظمس اخ یادداشت پیش کرنا آئی ملاقات دوران آو کشیر ہند حالات نظر تل تھوت مختلف معاملن دال دن یا دوران وزیر اعظمن ریاست جموں کشمیر مسئلہ کت بات ہند ذریعہ مگر ملک کس آئینس تحت حل کرنے کی ضرورت پہ زور دیت میٹنگ پتہ وون سابق وزیر اعلیٰ تو نیشنل کانفرنس کارگزار صدر عمر عبداللہ ذرائع ابلاغ کن نمائندن ست کت کران وزیر اعظمن یہ کت تسلیم کرمز کشیر ہند مسئلہ ہیکہ صرف تعمیر و ترقی ست حل سپدت عمر عبداللہ وون وزیر اعظمس آو ون جموں کشمیر مسئلہ اخ سیاسی مسئلہ تو یودوے یہ مسئلہ سیاسی طور حل کرنے تیلے ہیکن آئین تہ یژھو ہشو غلطی دوبارہ تہ سپدت ارون جیٹلی سندس بیانس متعلق میڈیا طرف پرسنہ آمتس سوالس جواب دیوان وون عمر عبداللہ وزیر اعظمن کر کنجنگ کرن والن ہند کانٛہہ تہ کت تمو یہ کت تہ تسلیم کرمژ ریاست کین حالاتن پہ سیاست کرنک وق بلکہ پزِ امہ مسلک حل ژھارنہ باپت مثبت طریقہ کار اپناون ریاستی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی ریاست کین لوکن ست جڑنس پہ زور دیوان سیاسی تو اقتصادی اقدامو دس ریاست کین مسلن ہند پائیدار حل کرنس پہ زور دیتمت جم کس بھگوتی نگرس مز ریاست کس بڑس سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹک افتتاح کرنے پتہ کور ریاستی وزیر اعلیٰ اکس لوک اجتماع خطاب یا دوران تمو وون بی جے پی تو پی ڈی پی رل مل سرکار اعتماد سازی ہندین اقداماتن تحت آر پار مزید وت یل تراؤن باپت قدم تلان تمو وون کینچو مفاد خصوصی تھاون والو دس کشیر ہندس امنس زخ واتناون یوان محبوبہ مفتی وون مرکزی حکومتس پزِ جموں کشمیر کین 95% لوکن ہند باپت قدم تلن یوت تم آرام سان زندگی گزارت ہیکن کہ ہم بارڈر نہیں بدل سکتے ہیں، بارڈر کو ختم کریں گے، راستے کھولیں گے، سچیت گڑھ کھولیں گے، کرگل اسکردو کھولیں گے، جہانگڑھ نوشہرہ کھولیں گے۔ جب ان کو لگا کہ شاید جہاں مفتی صاحب اور واجپئی جی 2005 یا 4 میں چھوڑ کے گئے تھے، اب شاید وہ ہونے والا ہے، اب وہ پروگرام آگے چلنے والا ہے، کیونکہ جو میری پچھلی میٹنگ دلی میں ہوئی تھی اس میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کون کون سے نئے راستے کھولنے کی بات گورنمنٹ آف انڈیا پاکستان کے ساتھ اٹھانے والی ہے، جس میں کرگل اسکردو تھا، جس میں سچیت گڑھ تھا، جس میں نوشہرہ جہانگڑھ تھا، جس میں یہ جو لیکا ہے ترتک اس کی بات ہوئی تھی، بہت ساری چیزوں کی بات ہوئی تھی کہ بینکنگ فیسلٹی کیسے کریں ہم تاکہ کاروبار جو ہے وہ پیاز اور چپل کے بیچ میں نہ ہو بلکہ پیسہ آئے۔ تو یہ سب جو کرنے والے تھے ہم، کہیں نہ کہیں ان کو لگا کہ پروگرام آگے چل رہا ہے تو کوشش پہلے ہندوارہ سے پھر کالنی کا نام لے کے، مگر لوگوں نے ریسپانس نہیں کیا کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے ٹورزم چل رہا تھا، بجلی برابر تھی، اور جو پولیس میں بھرتیاں ہوئی اس میں 1 پیسے کی کہیں بے ایمانی نہیں ہوئی۔ ہم نے کوشش کی، جو ریڑے والی تھے ان کو ہم نے بے گھر نہیں کیا بلکہ ان کو جگہ دی تاکہ لوگوں کو چلنے پھرنے میں دشواری نہ ہو۔ ہم کوشش کر رہے تھے جو یہ ناجائز تعمیرات ہیں ان کے پیچھے جائیں، ہم کوشش کر رہے تھے ٹورزم کو اتنا بڑھائیں کہ جو ہماری بے روزگاری ہے ریاست کی، چاہے جموں ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے لداخ ہو، ہمارے بے روزگار نوجوان کو اس میں روزگار ملنا چاہیے۔ میری گزارش ہے مرکزی سرکار سے بھی کہ آپ کو 95% لوگوں کا خیال کرنا ہے کہ ان کو ہم اس مصیبت سے کیسے نکالیں۔ 5% لوگوں کے لیے 95% کشمیریوں کو سزا نہیں دینی ہے۔ اگر ہمیں سارے جتنے بھی کشمیر میں لوگ ہیں جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہو ان کو بتاؤ، ہم بات کریں گے، بتاؤ کیا بات کرنی ہے، کیسے چاہتے ہو آپ، کیا چاہتے ہو آپ۔
نیشنل کانفرنسک سینئر لیڈر تو ترجمان اعلیٰ آغا سعید روحولان وونمت زِ نیشنل کانفرنسس تو شیخ محمد عبداللہس کمزور کرن ول تمے لوگ یم 7 کس دہلس مز جموں کشمیر کن چناون ہند حصہ بنے. مفتی محمد سعید احسان دویمین لیڈرن ہز کت کران وون تمو زِ شیخ محمد عبداللہ یمہ مہمہ ہز سرپرستی کرت جموں کشمیرک مسئلہ حل کرنے باپت کام کران سہ مہم آئی تمہ وز چناو لڑن والو دس کمزور بناؤ. سنس نمائندہ سعید روفس ست خصوصی کت کران وون سعید روحولان مزید. میرا سوال ہے سبھی جماعتوں سے اکراس بورڈ، چاہے وہ پی ڈی پی ہو، چاہے حریت کانفرنس ہو، چاہے جو بھی ہو، جس سمت بھی بیٹھے ہو، جب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ اسی لڑائی کے لیے سلاخوں کے پیچھے ڈالے گئے، جنہوں نے رائے شماری کے لیے اس وقت جنگ لڑی، جب 27 سال کے تک اسی جرم میں ان کو سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا اور نیشنل کانفرنس نے الیکشن سے بائیکاٹ کیا، ایک تحریک چلائی، تب پی ڈی پی کے ہمارے دوست اکراس بورڈ میں ہر ایک سے سوال کر رہا ہوں، تب یہی لوگ تو تھے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، جو اقتدار کے مزے اٹھا رہے تھے، جو یہاں پہ کوشش کر رہے تھے کہ شیخ عبداللہ صاحب مرحوم کی جو تحریک ہے اس کو کمزور کیا جائے. 27 سال تک جنہوں نے جو تحریک لڑی شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں یا خود شیخ عبداللہ نے، 27 سال تک کشمیر میں کیا ہو رہا تھا اور کون لوگ تھے جو وہ اس رائے شماری کی تحریک کو کمزور کر رہے تھے؟ یہی تو لوگ تھے جو اس وقت مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی تحریک کو کمزور کر رہے ہیں. ضلع پلوامس مز کور آز طبی تو نیم طبی عملہ کیو ملازمو احتجاجی مظاہرہ. یا دوران تمو سخت ناربازی کران راکھول زِ فورسز اہلکارو دس ملازم تو ایمبولینس ڈرائیور ہنگ منگ تنگ کرنے یوان، یم کن ملازمن ہسپتالس تام واتنس واریاہ مشکلات ویترین پیوان. مظاہرین ات موقع پہ اپیل کران زِ ہڑتال تو کرفیوز دوران گژھِ محکمہ صحت کن ملازمن کن تہ رکاوٹ ورائے برہ پکنک اجازت دن یون، یُتھ ملازم پنن فرائض بہتر پٲٹھۍ انجام دِتھ ہیکن. اگر جنگ بھی ہوتا ہے ایمبولینسز کو نہیں روکا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک پیشنٹ سوار ہوتا ہے. پیشنٹ کی کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے. پیشنٹ کی شناخت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک پیشنٹ ہوتا ہے. اور جو بھی زیادتیاں، جو بھی توڑ پھوڑ ایمبولینسز پر کیا جا رہا ہے، یہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے. میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس قسم کی کارروائی بند ہونی چاہیے. اور جو ہمارے اسٹاف آتے جاتے ہیں، واحد ایک وسیلہ ہے اس وقت ایمبولینسز، جن کے ذریعے ان کو ہسپتال لیا جاتا ہے اور وہاں پر اپنے ڈیوٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. جو یہاں کے مصیبت زدہ عوام کی جان بچانے میں اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر جان فشانی اور تندی سے اپنے خدمات کو انجام دے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو بھی روکا جاتا ہے. اور ہم بہت مذمت کرتے ہیں، جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں اور نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، جو بھی دشواریاں راستے میں ہوتی ہے ان دشواریوں کو دور کر کے ایمبولینسز کو بلا جھجک جانے دے اپنی منزل کی طرف. پامپرس مز کور آز طبی تو نیم طبی عملہ کیو ملازمو احتجاجی مظاہرہ. یا دوران تم پیلٹ بندوق کس استعمالس پہ ٹھاک لاگنس سان فورسز اہلکارن پہ دباؤ تراونچ مانگ کران. ات موقع پہ مظاہرین سخت ناربازی کران. وادی مز موجود صورتحال نظر تل تھوت یہ تمام سرکاری تو غیر سرکاری سکول بند سپدن کن طالب علمن ہز تعلیم متاثر سپدان. تتہ آو سری نگر کس گلوان پورس مز تجمل حمید ناو کس اکس تعلیم یافتہ نوجوان سند طرف رضاکارانہ طور مفت تعلیمی سینٹر کھولنا، یت مز علاقہ کہ مختلف جماعتن ہند طالب علم تعلیم حاصل کران. ات سلسلس مز امس نوجوان سند ون زِ رضاکارانہ طور تمس گرک دویم باس تہ مدد کران. یتھ دوران اولہ پہ 12 جماعت تام کن بچن مفت تعلیم دن یوان. Everyone is aware about the prevailing circumstances in the valley. تو جو ہی حالات خراب ہوتے گئے تو ہم نے سوچا جو ابھی آف سیزن ہے، یعنی ابھی سیشن کا اینڈ ہو رہا ہے، فائنل سیشن سٹارٹ ہوا تھا اسٹوڈنٹس کا، تو ہم نے سوچا کہ یہ سب سے کروشل ٹائم ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اسپیشلی جو بورڈ ایگزامز میں اپیئر ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے کروشل سیشن تھا. تو ہم نے سوچا ان کو آن ٹائم سلیبس کمپلیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ سچویشن دن بدن سرکمسٹینسز جو ہیں وہ ورس ہی ہو رہی ہیں. تو ضروری سی بات ہے کہ ان کا سلیبس کمپلیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ایگزامز آر لائکلی ٹو بی ہیلڈ آن ٹائم. لائک جیسے ہم نے دیکھا کہ CET ٹائم پہ ہی ہوا،
تو ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ وہ بھی باقی بورڈ ایگزامز بھی ٹائم پہ ہوں گے تو ان کا سلیبس کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا. ایوری ون ہیز ٹو سپورٹ ون اندر ان دیز کروشل سرکمسٹینسز. کوئی فائنینشلی سپورٹ کرے گا دوسرے لوگوں کو, اسپیشلی دا پیپل آف دا ویلی, تو ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. تو ہم اسی رنگ سے سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن دیں گے. اینڈ ایز فار روزگار اٹ ڈپینڈس آن آلمائٹی اللہ اینڈ ہی از دا بیسٹ پرووائڈر. ابھی کتنے مطلب طالب علموں کو دن میں آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ ابھی ہم ایٹ لیسٹ پہلے گروپ میں ہم اباؤٹ 40 to 50 اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دے رہے ہیں. اس کے بعد جو ہیں ہم صبح بھی حیدر پورہ سائڈ سے ایجوکیشن دے رہے ہیں. وہاں پہ ہمارا بیچ ہے 8th 10th اور 12th کا, تب بھی ہم وہاں پہ بھی ایٹ لیسٹ 50 اسٹوڈنٹس ہیں تو جن کو ہم ابھی ایجوکیشن دے رہے ہیں. وادی مز موجود صورت حال کن میو صنعت ست جڑت لوکن واریاہ مشکلات ویترن پیوان. تو ات سلسلس مز کولگام فروٹ منڈی ہند صدرن وونمت زِ ہڑتال تو کرفیو سۭتۍ یودوے میو صنعت سان دویمین کاروبارن واریاہ نقصان سپد. تاہم وون تمو زِ یہ تحریک عوٲمی تحریک, لہذا روز توتام بقول صدر تمام کاروباری اداروں طرف ہڑتال جاری یوتام نہ کانٛہہ تہِ بہتر وتھ ژھٲرِتھ یہ مسئلہ حل کرنے یی. جو تحریک چل رہی ہے یہ تحریک کسی خاص فرد سے نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ عوامی تحریک ہے, اور عوامی تحریک ہونے کی وجہ سے ہی یہاں جتنے بھی ٹریڈ ہیں, یہ فروٹ کا ہی نہیں ہے بلکہ آپ مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں تمام دکانیں بند ہیں, تمام کاروبار بند ہے. ہر کوئی مطلب ایک لیبری کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے. تو اسی طرح جو بھی غریب عوام ہے وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں تاکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا انصاف ہو جائے گا. جب انصاف ہو جائے گا تو پھر کاروبار بذات خود یہ جوبن پہ آئے گا. مگر ابھی تو جہاں دیکھ رہے ہیں یہ کلگام کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ سوپور کا ہے, سری نگر کا ہے, شوپیان کا ہے, اننت ناگ کا ہے, چراری شریف کا ہے, بارہمولہ کا ہے. ہر کسی منڈی میں آج تک کسی نے کام نہیں کیا ہے. اس لیے ہماری منڈی نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے جو عوامی تحریک ہے تب تک ہم منڈی کو نہیں کھولیں گے, کیونکہ بہت سارے گروور ایسے ہیں جن کا بہت کچھ نقصان تو بہت کچھ ہوا ہے, اربوں کی تعداد میں یہ نقصان ہوا ہے. مگر کوئی یہ نہیں کہتا مجھے نقصان ہو, وہ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ فیصلہ ہو جائے تاکہ جو فیصلہ ہو جائے ہم اس کے شانہ بشانہ چلنے کو تیار ہیں. ہیوی ویٹ چیمپئن شپ مز قومی ستھرس پہ شرکت کرنے باپت جموں کشمیر پہ ڈوڈہک ڈاکٹر عمران جان منتخب سپودمت. تو ات سلسلس مز عمران جان تو اہند گرکن سان رشتہ دار تہ سٹھا خوش. یا دوران تمن ومید زِ عمران جان سند طرف قومی ستھرس پہ مقابلس مز حصہ نت سپد ریاست جموں کشمیر ناو تہ روشن. یہ کت باون لائق زِ ڈاکٹر عمران جان سند طرف آئے آز تام ریاستی ستھرس پہ سپدن والن مقابلن مز بہتر کارکردگی ہاوت کامیابی تہ حاصل کرنا. میں پاور لفٹر ہوں, پاور لفٹنگ کے لیے ریپرزینٹ کرنے جا رہا ہوں. میں نے اسٹیٹ چیمپئن شپ جیتی ہے اور 410 kg میں نے لفٹ کیا ہوا ویٹ. 93 سے 105 کیٹیگری میں لڑتا ہوں, اور آج اس بار میں جھارکھنڈ جا رہا ہوں انڈیا لڑنے, JNK کو ریپرزینٹ کرنے. پراؤڈ مومنٹ فار می اینڈ مائی ممی پاپا. میں نیئر اباؤٹ 9th سے جم کر رہا ہوں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار اگر میں نیشنل جیت گیا تو انڈیا کو ریپرزینٹ کر سکتا ہوں. تاشکند میں ہو رہا ہے وہ. ناظرین ووت خبرن ازیک شمار اند. اجازت خدائے سوال.